अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का सरमाया हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, वो वकील हैं जिन्होंने हमेशा रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान का केस जो है उन मुल्कों में लड़ा है जहाँ जाके वो रहते हैं, जहाँ जिन मुल्कों को उन्होंने अपने वतन के तौर पर अपने रोज़ी कमाने के लिए किसी और मकसद के लिए गए और वहाँ बस गए। उन मुल्कों में जिनको उन्होंने एक वतन के तौर पर अडॉप्ट किया है, उन मुल्कों में रहते हुए, वो मिडल ईस्ट हो, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, वो न्यूजीलैंड हो, वो बरअज़म ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अफ्रीका हो, जहाँ भी हों, वो पाकिस्तान के, उनके दिल जो हैं पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वो रेमिटेंसेस का मामला हो, वो सैलाब या ज़लज़ले हों, जब भी पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमेशा सबसे आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करते हैं। हाल ही दिनों में देखा है कि सियासत का निशाना बनाया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। कुछ पाकिस्तानियों को शायद किसी प्रेशर की वजह से देखा गया कि वो कहीं IMF को ख़त लिखते हैं, कहीं कांग्रेसमैन को जाके मिलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ शिकायतें करते हैं। इसका सियासत को तो शायद फ़ायदा पहुंचता हो, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की कौम को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी अपील आती है कि सिविल नाफरमानी कर दी जाए और वो रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क भेजते हैं उसको जो है वो बंद कर दिया जाए। उस अपील पे कोई असर हुआ या नहीं हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मनफी असर पड़ा है पाकिस्तान के माशरे पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो हमेशा पाकिस्तान के साथ हमदर्दी के साथ मोहब्बत से और एहतराम से सोचते हैं। आजकल भी पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन OPGF यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुँचा हुआ है। ये डेलीगेशन पाकिस्तान में अगले चंद रोज़ में क्या करने वाला है, किन के साथ इनकी मुलाकातें होनी है और वो मिशन क्या लेके आए हुए हैं, ये जानने के लिए आज हमने दावत दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन मेयर ज़हीर अख्तर साहब को। मेयर साहब, ये बताइएगा कि आप आए हुए हैं और आपके साथी मुसलसल पहुंच रहे हैं। सुना है कि कोई बहुत बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं, ज़रा उसकी तफसील बताइए कि कितने लोग आए हैं, कितने मुल्कों से आए हैं और आपकी मुलाकातें और अगले आने वाले दिनों में मसरूफियात क्या हैं। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और विजन पॉइंट का जिन्होंने आज हमें इस बात का मौका दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा की तरह जो है वो पाकिस्तान का साथ साथ थे, हैं और रहेंगे। वो किसी ग्रोह या किसी चीज़ का असासा नहीं है, वो पाकिस्तान का असासा है और उसी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन जो है वो अपना 3रा सालाना कन्वेंशन जो है वो करने के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ममालिक से लोग आ चुके हैं। दुनिया के डिफरेंट 15 से 16 ममालिक से लोग आ चुके हैं। हमारा ये 3 रोज़ा कन्वेंशन होगा। पहले दिन हम जाएंगे जो है SIFC के जो है वो ब्रीफिंग है हमारे लिए कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौन से मौके ऐसे हैं जो हुकूमत ने नया ये जो धारा बनाया है उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर हैं जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना सरमाया लगा सकते हैं। उसके साथ साथ हिस्ट्री में पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले गए हैं और इस दफ़ा हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है 4 फरवरी को जो है हम वहाँ अपना कन्वेंशन करने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी अपीयरेंस भी होगी वहाँ। और फिर नेक्स्ट डे जो है हमारा जो हम स्लोगन लेके चले हैं चौधरी साहब कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है और पाकिस्तान के शोहदा जो हैं वो ख़ाब किसी भी माशरे से तल्लुक़ पुलिस के हैं, फ़ौज के हैं, सिविलियन हैं, तो हम उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आए हैं कि वो हमारे होमलैंड हीरो हैं। ये एजाज़ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिला कि उन्होंने अपने शोहदा को हिस्ट्री में पहली दफ़ा होमलैंड हीरो का खिताब दिया। तो हम उनकी कब्रों पर जाएंगे और वहाँ जाके हम फूलों की चादर चढ़ाएंगे और उनको होमलैंड हीरो का जो है वो दर्जा देंगे। और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो आपने अभी स्लोगन दिया कि जी ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है, वो मैंने सुना है कि इस पर कोई आपने बाकायदा तराना तैयार किया है, उसकी तफसील बताइए थोड़ी सी। जी चौधरी साहब, ये बड़ी मैं प्राउडली ये बात करना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो एक गलत नारा पिछले कई सालों से लग रहा था, तो ये सादत भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिली है बिकॉज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं और गैर मुल्क में रहते हुए वो अपने मुल्क से जितनी मोहब्बत करते हैं उसका ये सबूत है, उसका ये प्रूफ है कि इसका हमने तोड़ नारा लगाया है कि ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। इसका रीज़न ये है कि हाल ही में पिछले दिनों हमारे जो दुश्मन ममालिक के हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो
جو ہمیں جو ہے وہ جن کا رویہ ماندانہ ہے ہمیشہ پاکستان کے جن کا رویہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسا رہا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے، تو انہوں نے یہ نعرہ وہاں بھی لگانا شروع کیا. تو ہماری غیرت، ہماری روایت یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اوورسیز پاکستانیوں کے اندر یہ نعرہ گونجے. تو یہ ترانہ کس نے گایا ہے؟ یہ ترانہ چوہے صاحب جو ہے یہ استاد رفاقت علی خان صاحب نے گایا ہے، جو اس ملک کے بڑے نامور گلوکار ہیں، ان کا گھرانہ جانا پہچانا ہے. تو یہ انہوں نے ایک گایا ہے، وہ ہمارے پیس امبیسیڈر بھی ہیں. اور یہ ترانہ کسی پروفیشنل شاعر نے نہیں لکھا، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی یہ میں نے سنا ہے لکھا بھی آپ نے خود ہی ہے. جی لکھا آپ بھی کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں لیکن لکھا بھی آپ نے خود ہے. جی جوئی صاحب یہ ماشاءاللہ میں نے ہی لکھا ہے. اور اس سلسلے کے اندر یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے. اچھا ظہیر صاحب، یہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے ویسے تو جہاں بھی پاکستان رہتے ہیں وہاں ان کی کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت سے ایفیلیشن ہو سکتی ہے، یہ ہے مختلف جماعتوں میں. نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جے یو اے بھی ہوگی اور پی ٹی اے بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ان کی وفاداری جو ہے وہ ملک سے زیادہ اس سیاسی جماعت سے ہے. آپ کا سلوگن کیا ہے؟ سنا ہے کہ آپ کو یونیک سلوگن لے کے آئے ہیں، وہ غالباً سیاست نہیں ریاست. ذرا اس کی وضاحت کر دیں تھوڑی سی. جی جوئی صاحب، یہ بھی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہوا ہے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ پہلے ریاست پھر سیاست. آپ سیاست ضرور کریں لیکن ریاست جو ہے وہ ہماری پہلی جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ پاکستان کا اثاثہ ہے. اور میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ کسی خاص گروہ یا خاص سیاسی جماعت یا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ گروہ ہے. میجارٹی آف پیپل جو ہیں وہ ریاست پاکستان اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کنونشن کے اندر کہ کس طرح اوورسیز پاکستانی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اچھا، اگر میں پوچھوں کہ کون کون سے ریجن سے آپ کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں؟ ذرا مطلب امریکہ سے آئے ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جی امریکہ سے ہمارا جو ہے وہ ڈیلیگیشن آیا ہے، اسپین سے آیا ہے، یو کے سے آیا ہے، ہمارا جرمنی، اٹلی، فرانس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے افریقی ممالک سے بھی ہیں. افریقی ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، جاپان سے آئے ہوئے ہیں، ناروے سے آئے ہوئے ہیں، آسٹریلیا سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو دنیا کے مختلف ممالک سے جو ہے صاحب ہمارے پاس ایک لمیٹیشن تھی پرائم منسٹر آفس کے اندر جانے کی، ہاؤس میں 75 پیپل. تو ہم نے کمیونٹی لیڈرز کو بلایا ہے اور ان کو بلایا ہے جو مین کردار ہیں کمیونٹی کے اندر. ہم نے یہ پبلک کے لیے ابھی کال نہیں دی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں پبلک کی کال دیں گے تو اب ہزاروں کی تعداد میں دیکھیں گے. یہاں تاثر یہ ہے کچھ عرصے سے، جو غلط ہے یا ٹھیک ہے، کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جو جہاں رہتے ہیں وہاں منوپلی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور وہ بعض اوقات ایسے سلوگن بھی لگا دیتے ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر، جس سے لگتا ہے کہ شاید اوورسیز پاکستان کے اندر بڑی کوئی نفرت ہے. وہ ایک خاص طبقہ ہے. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ ایک خاص ہی گروپ کی طرف اوورسیز پاکستانی ہیں. اس کی مثال آپ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. میجارٹی آف پیپل لائک آئی سیڈ کہ وہ ریاست پاکستان، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، کوئی بھی آئے، میجارٹی آف پیپل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ابھی ہم نے تاثر دیکھا کہ جی کبھی جو ہے امریکہ میں خاص طور پہ کبھی وہ لوگ IMF کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو لون نہ دیا جائے. کبھی 10-20 بندے مل کے جاتے ہیں کسی کانگریس مین کے ساتھ لابنگ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی امداد روک دیں. کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے. کانگریس مین سے، سینیٹر سے ملتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں، اس ملک سے جو ان کے جنم بھومی ہے، جہاں ان کے ماں باپ، بہن بھائی، بزرگوں کی قبریں ہیں، اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں غلط. اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو صاحب میرا خیال ہے یہ نامناسب چیز ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے جو ہے نظریے کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے پاکستان اور USA یا کسی بھی ایسے کنٹری کے اندر جو تعلقات ہمارے درینہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک گروپ آف پیپل کی آواز ہے، اور یہ آواز جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی نہیں ہے. یہ میجارٹی آف اوورسیز پاکستانیوں کی نہیں، ایک خاص طبقے کی آواز ہے جس کو میرا خیال ہے کہ امریکن جو ہے وہ اتنی خاص. لیکن اس طبقے کو نیوٹرلائز نہیں کرنا چاہیے، اس طبقے کو کہنا نہیں چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سیاست کریں، ووٹ جس کو مرضی دیں، لیکن پاکستان کے مفادات کو نقصان تو نہ پہنچائیں، پاکستان کی امداد رکھوانے کی بات تو نہ کریں، دفاعی امداد رکھوانے کی بات تو نہ کریں آپ.
دیکھیں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی دنیا سے باہر رہتے ہیں، میری یہی ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے اقدامات سے دور رہیں، اپنے ملک، اپنے مادر وطن، اپنی مٹی کے ساتھ جو ہے وہ وفا کریں، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی خاص طبقے کی جو بات کریں. تو یہ ایک بڑی نامناسب سی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ آواز کم سے کم اس کا توڑ ہو جائے گا، اس کا توڑ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے اچھا، گا. ابھی اپیل کی ہے گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں کہ جی اوورسیز سول نافرمانی کی بھی پورے پاکستان میں آئی. اس کا ایک پہلو یہ تھا جی کہ اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز نہ بھیجیں، تشکیلات زر نہ بھیجیں. کیا اثر ہوا وہاں پر امریکہ میں اور برطانیہ میں؟ واقعی لوگوں نے بند کر دیے پیسے بھیجنے؟ جو سب ایک اندازے کے مطابق اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ایک بڑی نامناسب سی کال ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کو ایسی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، نہ کہ اوورسیز پاکستانی. لیکن آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے، پچھلے سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ریمیٹنس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں نہ ہم اپنے ملک میں پیسہ بھیجیں، ہم اپنی فیملیز کو پیسہ بھیج رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں پیسہ بھیج رہے ہیں. اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. اس میں کسی سیاسی جماعت کو ایسا بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی سیاست سے دور رہنا چاہیے. اچھا، اب آپ چونکہ اگلے ہفتے جب نئے ہفتے کا آغاز ہوگا اگلے مہینے فروری کے مہینے میں، تو آپ کا یہ جو کنونشن ہے، ملاقات ہوگی آپ کی اعلیٰ ترین حکام سے. تو آپ مطالبہ کہ اوورسیز کے بڑے بڑے ایشوز کیا ہیں، پرابلم ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، مثلا 3-4 بڑے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، کیا مطالبات لے کے جائیں گی حکومت پاکستان سے؟ توقعات کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اوورسیز ڈے کا جو ہے نا ایک ڈے مقرر ہونا چاہیے سالانہ کنونشن کے لیے، جہاں پوری دنیا بھر کے تمام ممالک سے لوگ آئیں، اپنے مسائل کے اوپر بات کریں، اور حکومت اور ان کے ادارے جو ہیں وہ ہماری بات کو سنیں. ایک خاص دن مقرر ہونا چاہیے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جہاں اوورسیز کے فیصلے ہوتے ہیں، عوانوں کے اندر بھی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. اور جتنی بھی اوورسیز کی کمیٹیاں بنتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی بنتی ہے سینٹ کے اندر، یا او پی ایف کا جو ادارہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی، وہ جو گراؤنڈ روٹس پہ کام کر رہے ہیں، گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سب سے جو درینہ مسئلہ ہے جو فون کا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک فون جو ہے وہ الاؤڈ کیا جائے بغیر ٹیکس کے، جو ہم یوز کر رہے ہیں، جو ہم اپنے ساتھ فون لے کر آتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئے فون ہمارے لیے نہ لے کے آئیں تحفے کے طور پر؟ نہیں، وہ بھی ہم لے کے آئیں گے. وہ بھی آپ ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے ہمارے اوپر. یہ ہماری روایت رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم فون یوز کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے پاس جو ایک اپنا زیر استعمال ہے، وہ اس پہ ٹیکس نہ ہو، اس پہ ٹیکس نہ ہو، 2 مہینے کے لیے وہ لاک نہ ہو. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو پی آئی اے کی فلائٹس ہیں وہ ڈائریکٹ شروع کی جائے تمام ریجن میں، کیونکہ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ رستے میں ان کو رکنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جس طرح پی آئی اے پہلے فری سروس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ہماری جو سب سے بڑا ہمارا درینہ مسئلہ ہے وہ پراپرٹی کی لین دین ہے. یعنی جو یہاں پاکستان میں پراپرٹیز ہیں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں جو کہ موجود نہیں ہوتے اوورسیز. جی، یہ دنیا کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے دوست افریقہ میں بھی رہتے ہیں، دنیا کے تمام ممالک کے اندر رہتے ہیں. یہ ایک پاکستان واحد ایک معاشرہ یا یہ ایک کنٹری ہے جہاں ہماری انہیریٹ پراپرٹیوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ انویسٹمنٹ کے لیے بہت بڑا بیریئر ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو انویسٹمنٹ کا سیلاب آ سکتا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی ترقی کے اندر اوورسیز پاکستانی ہمیشہ شاکی رہتے ہیں. شکایت رہتی ہے ایمبیسیز اور قونصلیٹس کے ساتھ. اس بارے میں بھی آپ کوئی اجاگر کریں گے پی ایم صاحب کے سامنے اور باقی حکام کے سامنے؟ جی ضرور. جو ہماری ایمبیسیز ہیں وہ اپنا پورا کردار ادا نہیں کر پا رہی ہیں. وہ جو ایمبیسیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑھ کر ہماری جتنی آرگنائزیشنز ہیں وہ مختلف کام کر رہی ہیں. یورپ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، یو ایس اے میں ہیں، نیو یارک میں ہیں. وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے پیس ایمبیسیڈر کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ میری یہ درخواست ہوگی پی ایم صاحب سے کہ ان کو پیس ایمبیسیڈر کا درجہ دیا جائے. ٹھیک. آخری سوال آپ سے کہ ابھی آپ نے نمائندگی کی بات کی. پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے گزشتہ کافی سالوں سے کہ اوورسیز پاکستانی کو نمائندگی ملنی چاہیے. اس بات پہ اتفاق رائے ہے. عدم اتفاق اس بات پہ ہے کہ کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کے لیے سیاسی جماعتیں ان کا کوٹا اور ٹکٹیں ان کو ملیں اور وہ الیکشن لڑیں. ایک طبقہ یا کچھ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ریجن وائز یا فارمولہ جو بھی بنا لیا جائے، ان کی سیٹیں مخصوص کر دی جائیں.
2, 3, 4 दोनों में से आपके ख्याल में कौन सा, या OPGF का मुतालबा क्या है कि कौन सा जो तजवीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए जी, इसके अंदर जो भी पॉसिबल हो एज सुन एज पॉसिबल, वो तरीका यही है कि मोर जो कन्वीनियंस तरीका है कि हमें मखसूस सीटें दी जाए और उसकी नुमाइंदगी दी जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, ना कि हमें सियासत के अंदर इलेक्शन लड़ने में हमारा जो है वो डिवीज़न पैदा होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। मुल्क से बाहर रहते हुए हम सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम किसी जमात या किसी चीज़ की पहचान नहीं होना चाहिए हमें। तो मेरी राय ये है कि हमें इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय हमें मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पाकिस्तान के अंदर वुमेन की हैं, अक़लियती नुमाइंदों की हैं, हम भी 1,20,00,000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें हमारा हक़ ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेयर ज़हीर अख्तर साहब, चेयरमैन OPGF ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन। 3-4 बातें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है रियासत का असासा है और उनका ताल्लुक़ रियासत से है, किसी सियासत से नहीं है। सिविल नाफरमानी की तहरीक हो या बाहर के मुल्कों में जाके उन मुल्कों के सियासतदानों के सामने पाकिस्तान की शिकायतें लगाना मुनासिब बात नहीं है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो पैसा भेजते हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इकॉनमी के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की फ़लाह व बहबूद के लिए ख़र्च करते हैं। उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसको रिजेक्ट किया है। आखिरी बात ये है कि मुतालबा ये है OPGF का, चेयरमैन साहब का, कि नुमाइंदगी होनी चाहिए और नुमाइंदगी के बारे में उनका ख्याल है कि बजाय इसके कि लोगों को टिकटें दी जाए और वो यहाँ आके सियासत का हिस्सा बने, तनाज़ात में पड़े, कंट्रोवर्सीज पड़े, उनकी नशिस्तें मखसूस कर दी जाएँ। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ सेनेट में और कौमी असम्बली में ख़वातीन की और दीगर जो तबक़ात हैं उनकी सीटें मखसूस कर दी जाएँ, तो उनकी आवाज़ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वो बड़ी मौसर होगी और वो पाकिस्तान की सेनेट में, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बैठ के ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। ये था आज का शो। विजन पॉइंट देख रहे थे आप। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।